اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ آج کے تراویح کی نماز میں 18واں پارہ پڑھا گیا۔ سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی کچھ آیتیں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامل مسلمانوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اچھے مسلمان، کامل مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ان کی بتائی گئی، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بیکار بیہودہ بے فائدہ کاموں میں نہیں لگتے۔ پھر اس کے بعد ان کی دوسری صفات بیان کی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بھی باتیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا انسان کے پیدائش کے مرحلے بیان کیے گئے کہ انسان ماں کے پیٹ میں جب کیڑا جاتا ہے تو پھر وہ کیسے کیسے بن کے انسان بنتا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ ایک دعا سکھائی گئی، قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 96 97 96 اور 97۔ اس آیت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ دعا ہے، اللہ مجھے شیطان سے بچا، شیطان کے وسوسے سے بچا، شیطان میرے قریب نہ آئے ہیں۔ بعض لوگ خواب دیکھتے، ڈراؤنے خواب ایسے ویسے، ان کو چاہیے کہ اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے ادھر سوئے ہیں تو ادھر پلٹ کے سوئیں، ادھر سوئے تو ادھر پلٹ کے سو جائیں۔ دوسرا یہ کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھ کے سوئیں، معنی مطلب سمجھ کے، قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ تو شیطان قریب نہیں آتا، پریشان خواب نہیں نظر آتے، اللہ کی مہربانی سے ایسے ہوتا ہے۔ سورہ نور کے اندر سوسائٹی کو صاف ستھرا پاک رکھنے کا سب احکام بیان کیے گئے، آداب بیان کیے گئے۔ زنا بہت بڑا گناہ، زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے، تہمت لگانا کسی پر بہت بڑا گناہ ہے، ان کی سزا کیا ہے، ادھر ادھر جھانکنا گھروں میں نہیں چاہیے، نگاہیں نیچے رکھ کے چلنی چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتے ان کا ساتھ نہیں دینا، ضرور کرے رہیں گا، ہماری عادت ہوتی ہے نا، ذرا کسی سے تھوڑی بھی دشمنی ہوتی ہے ان کے متعلق اگر بولیں ہاں ضرور کیا ہوگا، نہیں بولنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگائے، اللہ نے ان کی تردید کی، یہ سب بیہودے ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں، نبی کی بیوی تھوڑی ایسی ہوتی ہے، نبی پاک، نبی کی بیوی پاک، نبی کی بیویاں پاک، یہ پوری باتیں بیان کی گئیں۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ صاحب کسی کے گھر میں جاؤ تو گھس نہیں جانا، پہلے سلام کرنا، اجازت لینا، اندر آؤ بولے تو آنا۔ اسی طرح دوسرا آداب بھی بتائے گئے۔ کپڑوں کی کمی تھی، جو کپڑے پہنتے اتنا ہی کپڑا، دوسرا کپڑا نہیں۔ گرمی کے دنوں میں دوپہر میں کپڑا دھوتے،
رات میں کپڑا نکال کے سوتے، معمولی کچھ کپڑا پہن لیتے، عشاء کے بعد بھی ویسے ہی، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے بعد کپڑا میلا تو دھو کے ڈالتے، پھر تو دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے کپڑا سب نکال کے تھوڑا پہن کے سوتے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ 3 ٹائم ہے نا جس میں آدمی عورت یا مرد تھوڑا کپڑا پہن کے سوتے، ان کے کمرے میں جانا نہیں، ماں کے کمرے میں بیٹی نہیں جانا، بیٹی کے کمرے میں ماں نہیں جانا، باپ کے کمرے میں بیٹا نہیں جانا، بیٹے کے کمرے میں باپ نہیں جانا، بھائی کے کمرے میں بھائی نہیں جانا، بہن کے کمرے میں بہن نہیں جانا، پہلے اجازت لینا، ناک کرنا، ہاں آؤ بولے تو آنا۔ پتہ نہیں کس ڈریس میں رہیں گے۔ کسی آدمی نے کہا میری ماں کے کمرے میں بھی جاتے وقت اجازت لینا کیا؟ کہا اگر تمہاری ماں کپڑے کے بغیر ننگی ہے تو تمہاری ماں کو ننگی لینا پسند کرو گے؟ ماں کے کمرے میں گئے تو بھی اجازت لے کر جانا۔ ایسے یہ سب احکام مومنون کے اندر، سورہ مومنون کے اندر بیان کیے گئے، اور بھی دوسرے بہت ساری باتیں بیان کی گئی۔ ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ صاحب وضو اور نماز کا طریقہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ وقت تو بہت مختصر ہے، اگر کچھ باتیں رہ گئی تو پھر کل بتانے کی کوشش کریں گے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک بات تو معلوم ہوا کہ نماز وضو کرنا چاہیے۔ وضو کے لیے سب سے ضروری چیز ہے پانی۔ پانی چاہے نہر کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، تالاب کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، سب پانی، پاک پانی ہونا۔ ایک تو صاف ہے، یہ پاک ہے، یہ میں بولا پاک پانی ہونا۔ پاک پانی کا مطلب یہ کہ اس میں پیشاب پاخانہ وغیرہ نہیں رہنا، گندا چیز نہیں رہنا۔ صاف کا مطلب یہ کہ صاف جیسے ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے ویسا وہ نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے بارش پڑتی پانی جمع ہو جاتا، وہ پانی پاک ہے، صاف نہیں ہے۔ روڈ میں سمجھو کہ سب بہت پانی ہے، آپ چل کر آئے کچھ بھی نہیں، پاؤں دھونے کی سب ضرورت نہیں، دھوتے تو دھو لیجیے لیکن دھونا ضروری نہیں، پاک ہے پانی ہو تو پانی پاک ہونا چاہیے۔ مسواک کرنا بہت اچھا ہے وضو کے وقت، ضروری نہیں۔ اب وضو کا طریقہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نیت کرتا ہے۔ کیا نیت کرتا ہے؟ یہ نیت کرتا ہے اللہ، دل میں سوچتا میں نماز کے واسطے وضو کرتا ہوں، قرآن پڑھنے کے واسطے وضو کرتا ہوں، میں وضو نہیں ہے وضو کے ساتھ رہنے کی وضو کرتا ہوں، ایسے دل میں سوچتا ہے۔ اس کو فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں اتوضأ لرفع الحدث، بے وضو ہونا، اب وضو کرنے کے واسطے میں نیت کرتا ہوں، منہ سے نہیں بولتے، سوچتے ہم وضو کر رہے ہیں اس کام کے واسطے، یہ کام کی نیت کرے 10 کام کر سکتے، نماز کی نیت کرے، قرآن بھی پڑھ سکتے، طواف بھی کر سکتے، سب کر سکتے۔ 12 دوسری بات بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ کے متعلق اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا پڑھے تو ضروری ہے اور کچھ نے کہا کہ نہ نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ پانی وضو کے لیے تھوڑا ہونا چاہیے، یوں سمجھیے کہ 650 ملی لیٹر پانی، جس کو بولتے ہیں یہ ایک مد پانی، اتنا پانی وضو کے لیے کافی ہے۔ نہیں تو 1 لیٹر سمجھیے، پانی ویسٹ نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول معاذ بن جبل سے فرمایا پانی ویسٹ نہیں کرو جی، کہا اللہ کے رسول وضو میں؟ ہاں وضو میں بھی پانی ویسٹ نہیں کرنا۔ تب سنت کے مطابق وضو، بے صاف پانی سے وضو کرے تو سنت کے مطابق وضو نہیں ہے۔ بیٹھتے وقت آدمی قبلہ رخ ہونا
ہونا ادھر ہونا ویسا کچھ بھی نہیں، جدھر چاہے بیٹھے گا جیسے سہولت ہے۔ اب وضو شروع کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچوں تک ہاتھ دھوئے۔ اس کو پہنچا بولتے ہیں، اس کو پہنچا بولتے ہیں۔ 3 مرتبے ہاتھ دھوئے، خلال کیے، اس کو بولتے خلال کرنا۔ حدیث میں دعا آئی رحم اللہ المتخللین، یہ اللہ جو خلال کرتے تیری رحمت نازل کر۔ کرتے نہیں کون بھی ایسے ایسے کر کے چھوڑ، خلال کرنا یہ سنت ہی، اس انگلی کو ان انگلیوں میں، ان انگلیوں کو ان انگلیوں میں ڈالتے، یہ خلال ہوا 3 مرتبے۔ اب کرنا ہے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ایک ہاتھ میں پانی لیے، اس کو بولتے چلو، بولتے چلو اردو میں، ایک چلو پانی لیے، آدھا پانی منہ میں آدھا پانی ناک میں، ایک ہی سے۔ الگ الگ بھی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن بخاری میں ہے کہ صاحب اللہ کے رسول نے پانی لیا، منہ میں بھی داخل کرے ناک میں بھی داخل کرے۔ مسواک کا تو بول دیا، اگر مسواک نہیں کیے تو اس پہ انگلی سے دانت کو مانجھ لینا۔ ناک پہ جو پانی چڑھاتے، اگر ناک کھینچے تو اوپر تک جائے گا پانی، نہیں تو منہ میں کلی کر کے ایسے منڈی اوپر اٹھانا، ناک میں یہاں تک پانی جائے گا۔ خیال کرو اس کا۔ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اللہ کے رسول نے فرمایا ناک میں پانی اندر تک چڑھاؤ، ہاں روزہ رہے تو ایسے مت کرو، تب تھوڑا۔ اب رمضان کے مہینے میں صرف عشاء، روزہ نہیں، خوب اندر، باقی فجر ظہر عصر مغرب تھوڑا یہاں تک پانی جائے، بس یہاں تک نہیں۔ دوسرے اس میں 3 مرتبے ایسے کریں گے، 1 مرتبے بھی کر سکتے، 2 مرتبے بھی، 3 مرتبے۔ میں 3 مرتبے بولتا ہوں اس لیے کہ عام طور پر 3 مرتبے دھوتے نا، اس واسطے بولتا ہوں۔ 3 مرتبے ایسے کیے۔ بائیں ہاتھ سے ناک چھنکنا، اس کو بولتے چھنکنا بولتے اس کو، بائیں ہاتھ سے یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک ہاتھ سے پانی لیے، دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملائے، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھوئے۔ چہرے کو دھوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعہد الماقین، آنکھ کا خیال کرو، اس کو انگلی سے دھونا، اندر کا حصہ کبھی کبھی سوکھ جاتا ہے، رہتا نہیں۔ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کے لولکی سے لے کر دوسرے کان کے لولکی، پورا چہرہ دھونا، ذرا بھی سوکھا نہیں رہنا، آنکھ کے پاس بھی نہیں، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، اس کا خیال کرنا۔ یہ ہوا۔ جن کی داڑھی نہیں ہے یا چھوٹی داڑھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جن کی داڑھی بڑی ہے ان کو خلال کرنا، چہرہ دھوتے نا، پانی کہاں سے اندر یہاں سب جاتا نہیں جاتا نا، اس لیے خلال کرنا بولتے ہیں اس کو، داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ کہو 3 بار دھو لیے۔ کوئی دعا پڑھنا کیا ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت؟ نہیں کوئی دعا نہیں پڑھنا، وہ لوگ جھوٹی دعا بنا کے رکھیں، نہیں بولنا۔ ہاتھ دھوتے وقت بولنا اللہ قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں میرا پروانہ دے، منہ دھوتے وقت بولنا اللہ میرے منہ سے تسبیح نکال، ایسا سب نہیں ہے، بیکار بات ہے۔ ایک دعا شروع میں بسم اللہ، آخر میں دعا، بس 3 بار کوہنی سے اوپر تک، اس کو کوہنی بولتے ہیں، کوہنی سے اوپر تک 3 بار دھونا، پانی ایسا ڈال کے ہاتھ سے ملنا، اس کو بولتے ہیں ملنا، ایسے کرنا، کب بھی کرے 3 بار بھی ایسے کرنا، خالی ایسے ایسے نہیں کرنا۔ خیال کرو اس کا، بہت سارے لوگ ایسے 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 کر کے چلے جاتے ہیں۔
پہلے سیدھے ہاتھ کو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک وضو کرے. بولے ارے یہ کیا بھائی، کیا بولے اللہ کا رسول کہ وضو کہاں تک پانی لگتا ہے کہ وہاں تک قیامت میں چمکتا رہے گا. بولے نا میرا ہاتھ یہاں تک چمکتا رہے گا. بولے لیکن وہ ابھی کر لیے بہت نہیں، لیکن وہ سنت نہیں. کوہنی کے اوپر تک دھونا سنت ہے. یہ 3 مرتبے ہوا. سر کا مسح کرنا ہے. مسح کا مطلب ہے پوچھنا. گیلا ہاتھ ہے، چاہے تو نیا پانی لے تو گیلا ہاتھ ہے، اس کو پیشانی سے شروع کرنا. پورا ہاتھ سر کے آخر تک، گردن اس کو بولتے گدی، یہاں تک لے جانا. پھر اس کو ویسے ہی واپس لانا، ہاتھ کھلا. یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کان کے اندر ڈالنا، اور یہ انگوٹھا ہے کان کے پیچھے ڈالنا. اس کو مسح بولتے. سر کا مسح کرنا، پورے سر کا کرنا. اللہ کے رسول ایسے ہی کیے. کبھی امامہ باندھے تھے تو اللہ کے رسول تھوڑا باقی کا امامہ کے اوپر کرے، ایسے صحیح حدیث میں آیا ہے. یہ ہوا. اب اس کے بعد دھونا ہے دونوں پاؤں. پاؤں دھوتے وقت بھی پہلے سیدھا پاؤں، بعد میں بایاں پاؤں دھونا ہے. 2 ہڈی ہے، ایک ابری ہوئی ہڈی اور ایک چپٹی ہڈی. یہ ابری ہڈی اور یہ چپٹی ہڈی، اس کے اوپر تک دھونا. یہ 2 ہڈی کے اوپر تک دھونا. 3 مرتبے دھونا. یہاں بھی خلال کرنا، اس انگلی سے خلال. اللہ کے رسول دعا کرے نا، خلال کرنے والوں پر اللہ رحمت نازل کر. دیکھو خلال کرنا. یہ حصہ کبھی سوکھا رہتا، اس لیے اس کا خیال کرنا. صحابہ بھی وضو کر کے جلدی میں گئے، سوکھا تھا. اللہ کے رسول نے کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑی سوکھی ہے جہنم کو جائے گی. چلو وضو کرو. سب وضو کیے، ہو گیا. وضو کرنے کے بعد دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنی دعا بخاری میں، مسلم میں سب اتنا ہی ہے. ترمذی میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین صحیح ہے. اتنی دعا کرنا. اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. سنت کے مطابق کرے تو وضو کرتے وقت سلام کر سکتے کیا؟ سلام کر سکتے. وضو کرتے وقت سلام کا جواب دے سکتے کیا؟ جواب دے سکتے. وضو کرتے وقت ضروری بات کر سکتے کیا؟ کر سکتے. بیکار بات نہیں کرنا اور پانی ویسٹ نہیں کرنا. ان ساری باتوں کا خیال کرنا. وضو ایسا کرنا، عورتوں کو بھی مردوں کا بھی وضو ایک ہی ہے. عورتوں کی چوٹی رہتی، وہ چوٹی پوری پوچھنا کیا نہیں، سر پوچھنا گدی تک. عورتوں کو بھی مردوں کو بھی پوری چوٹی پوچھنے کی ضرورت نہیں. بال کھلے رہیں، کچھ بھی رہیں، سر کا مسح کرنا ہے، چوٹی کا مسح نہیں ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. ہم نے کہا کہ عورتوں کا مردوں کا ایک ہی وضو ہے، اس کا خیال کرو. وضو کس کے لیے کرنا، کس کام کے لیے کرنا؟ نماز کے لیے کرنا. قرآن ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو رہنا. طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کے لیے وضو رہنا. ان عبادتوں کے لیے وضو رہنا. تلاوت کا سجدہ کرتے نا، اس کے لیے وضو اکثر ائمہ کہتے ہیں ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی سجدہ کر سکتے. شکر کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ آپ کر سکتے بغیر وضو کے. اتنی بات ہوئی. دعا پڑھ لیے اور ان چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا؟ جو وضو کرے بیکار ہو جاتا وضو کا. ایک تو
سامنے کے پیچھے کے راستے سے کوئی چیز نکلنا. کوئی چیز نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ہوا نکلی پیچھے کے راستے سے، سامنے کے راستے سے پیشاب نکلا، وضو ٹوٹ جاتا. اسی طرح جو نوجوان ہوتے ہیں نا، نوجوان کا مطلب 40 45 50 سال تک بھی رہتا، ان کو ذرا جب جوش آتا شادی کا یا کچھ بھی خیال ایسا آتا تو ان کی پیشاب کے راستے سے تھوڑا سفید پانی نکلتا. یہ قطرہ نہیں تو 2 قطرہ نکلتا، اسے بولتے ہیں مذی. مذی بولتے ہیں. سب نوجوانوں کو نکلتا ایسا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. دھو کر وضو کرنا. عورتوں کو سفید نکلتا جسے لیکوریا کی بیماری کہتے ہیں، بہت خطرناک بیماری. پورا کیلشیم چلے جاتا، ہاتھ پاؤں سب اکڑ جاتے، چھوڑتے سب. اللہ بچانا. وہ نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. وائٹنس، لیکوریا. اس کے لیے لوگوں نے لکھا ہے ایلو ویرا، جو اس کا پتا ہوتا ہے، موٹا پتا. یہ چونکہ بہت ساری نوجوان بچیوں کو شادی نہیں ہوتی نا، ایسا بہت ہوتا ان کو، یا شادی ہو گئی ہے شوہر نہیں ہے کہیں ہے، ان کو سب ایسا ہوتا. گرمی بدن میں زیادہ ہے ان کو ایسے ہوتا، بڑی بیماری ہے. تو ایلو ویرا جو ہے نا، وہ اس کی 1 اسپون نہیں تو 2 اسپون، زیادہ ہو تو 2، 1 اسپون خوب اچھی طرح لال شکر میں ملا کے سویرے کھا لینا. ایسا 7 دن کھانا، کم ہوتے 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 ختم ہوتا. بہت خراب بیماری. اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. نہانے کی ضرورت نہیں اتنا. اب تو نہانے کی بات نہیں نا، وضو کا طریقہ بتا رہے نا. ان چیزوں سے وضو ٹوٹا. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب ذرا عمر والا ہو جاتا، پیشاب کیا، اچھی طرح دھویا، دبا کر دھویا، وضو کر لیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک خطرہ گرتا. اب کیا کرنا؟ وہ جگہ دھونا، کپڑا بھی دھونا، وہ پیشاب کی جگہ بھی دھونا، پھر وضو کرنا. کتنے بار کرے تو ایسا ہوتا؟ تب اللہ معاف کرے گا. 1-2 مرتبہ ایسا ہوا تو دھونا، وضو کرنا. اور ایسے بار بار ہوتا ہے تو چڈی پہننا، کپڑا رکھنا. جب وضو کریں گے وہ چڈی بھی دھو لینا، نہیں تو روئی ہے اٹھا کے پھینک کے وضو کرنا. پیشاب ذرہ بھی لگے تو وضو نہیں ہوتا نا، خیال کرنا اس کا. تو 1-2 قطرہ پیشاب نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا. خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو کیڑا نکلتا، کبھی چھوٹا پتھر نکلتا، اس سے سب وضو نہیں ٹوٹتا. یہ بات اچھی طرح سو گئے لیٹ کر، وضو ٹوٹ جاتا. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بغیر کپڑے کے ہاتھ شرمگاہ کو لگی، وضو ٹوٹ جاتا. کپڑے کے اوپر کھجائے کوئی بات نہیں، کپڑے کے اندر سے کھجائے، عورت ہو مرد ہو، وضو ٹوٹ جاتا. اس کا خیال کرنا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. خیر یہاں تو اونٹ کا گوشت ملتا بھی نہیں، خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں. اسی طرح جنازے کو اٹھائے تو وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن وضو کرنا اچھا ہے، بہتر ہے. ٹوٹتا نہیں، مستحب ہے بولے لوگ. اچھا، حدیث میں اتنی چیزیں آئی. خے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کھٹا پانی نکلا وضو نہیں ٹوٹتا. ناک سے خون نکلا وضو نہیں ٹوٹتا. کہیں اور سے ہاتھ سے زخم سے نکلا خون وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن عورت کا وضو ٹوٹ جاتا جب اسے ماہواری ہوتی، منسس میں وہ خون دوسرا حصہ، مردوں کا قصہ بولا نا، ایسا دانت سے خود نکلا، اس سے سب وضو ٹوٹتا نہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. وضو کا طریقہ یہ، وضو کے احکام یہ، اور وضو کن چیزوں سے بنتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے اس کو بتا دیا. وضو کرنے میں ہم ساری باتوں کا خیال کریں کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کیے.
صحابہ کرام بھی وضو سکھاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے. عصر کی نماز ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے چبوترے میں بیٹھ کر اپنے غلام کو بولے حمران کو پانی لاؤ جی پانی لاؤ وضو کر کے بتانا ہے. کتنے لوگ سب کھڑے ہیں چبوترے میں وضو کر کے بتاتے. عثمان رضی اللہ دیکھو بھائی ایسا وضو کرنا. سب دیکھتے اچھا ایسا کرنا کیا سکھاتے تھے باقاعدہ پریکٹیکل ہے نا عثمان. سب لوگ دیکھے اس کو. نماز بھی صحابہ ایک دوسرے کو سکھاتے تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالک ابن حویرث ان کے ساتھی کے ساتھ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیے. نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ سب سیکھے. ایک ہفتہ ہو گیا. اللہ کے رسول خیال کرتے تھے بیوی بچے ہیں نا یاد آتے رہیں گے نا. کیا بھائی بیوی بچے یاد آتے کیا؟ اچھا جاؤ سیکھ گئے نہیں جا کر جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا 2 آدمی ہے نا اذان بولو قامت بولو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مالک ابن حویرث کو بول کر بھیجے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہو سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ بیٹھے مسجد میں. یہ بھی صحابی اور یہ صحابہ جو بیٹھے تھے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زمانہ تھے. انہوں تو 7 دن تھے نا. آ کر بولے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں بتاؤ میں کیا بھی غلطی کیا تو بتاؤ. وہ لوگ بولے ارے ہم لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ نماز پڑھے. تم تو ایک ہفتہ تھے 1 ہفتہ میں سیکھ گئے کیا؟ ہاں میں سیکھ گیا. پڑھ کے پڑھتا ہوں دیکھو. سب صحابہ نوٹ کرتے شروع سے آخر تک پڑھ کے بتا. کہا ٹھیک ہے جی تمہاری نماز. صحابہ سرٹیفکیٹ دی. مالک ابن حویرث کو بھی صحابی 7 دن صرف لیکن پڑھ کر بتائے نماز. تو وضو بھی پڑھ کر بتاتے تھے پریکٹیکل صحابہ کرام اور نماز بھی بتاتے تھے. پہلی بات نماز مسلمان عاقل یعنی دیوانہ نہیں عاقل بالغ پر فرض ہے. مسلمان ہے عاقل ہے بالغ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں تو اس کے اوپر نماز فرض ہے. چھوٹے بچے پر نماز فرض نہیں, دیوانے پر فرض نہیں, جو سوتا ہے اس پر فرض نہیں, جاگنے کے بعد فرض ہے اس کا. مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر اگر آ کر پڑھے گا تو نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ سب لڑکی ہو یا لڑکا 7 سال سے نماز سکھانا ماں باپ ان کو. 10 سال کے ہو گئے تو ادب کے ساتھ سکھانا. ضرورت پڑی تو چھوٹی چھوٹی مار بھی مارنا. چھوڑو نماز پڑھو. بہت تاکید نماز کی, حالانکہ فرض نہیں لیکن اللہ کے رسول بتائے نماز پڑھو ان سے. صحابہ نماز پڑھاتے تھے, روزہ بھی رکھاتے تھے صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے. تو نماز بہت اہم. نماز چھوڑنے والا کافر. مسلمان میں بھی غیر مسلم میں فرق کیا؟ نماز جو نماز پڑھتا مسلمان, جو نماز نہیں پڑھتا کافر. بہت سخت وعید آئی. اس لیے نماز کا خیال کرنا چاہیے. نماز 2 طرح کی ہوتی, 3 طرح کی ہوتی سمجھو یا اور بھی زیادہ. ایک نماز ہے فرض 5 وقت پڑھنا, اس کے ساتھ 10 رکعت نہیں تو 12 رکعت سنت پڑھنا. نفل نماز جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. چاشت کے وقت پڑھ سکتے ہیں, ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد کتنی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت. تہجد سب اسی میں آتے. ایک نماز ہے, اس کو نفل بولتے ہیں. عید کی نماز, ہاں یہ ایک نماز ہے. بارش کی نماز, بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے نماز ہے. سب کے لیے وضو ضروری ہے, ساری نمازوں کے لیے. اس کا خیال کرنا چاہیے. نماز آدمی پر فرض ہے, مسلمان عورت ہو یا مرد ہو. نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی.
جو شخص وضو گھر سے کر کے مسجد کو آتا، یہ کہ قدم پر یک نیکی اور یہ کہ قدم پر یک گناہ معاف۔ اس لیے آدمی کو چاہیے گھر سے وضو کر کے آئے، نہیں مسجد میں آ کر کرتے اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو ہو جاتا، نماز میں پہلے نیت کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، وہیں سے اس کی نماز شروع ہو جاتی۔ ہمارے پیارے نبی ایسے فرماتے ہیں، اس لیے گھر سے نکل کے مسجد کو آتے وقت دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے نہیں آنا، وہیں سے سیریس ہو کے جانا، ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، وہیں سے نیت ہو جانا گھر سے۔ راستے میں سب دل لگی مذاق ہنسی سب نہیں کرنا، اس کا اللہ کا سنت ہے۔ نماز کو جب کھڑے ہوتے ہیں نیت سوچتے یہ ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ آتے وقت نیت کر لے تو ٹھیک ہے، کھڑے ہوتے وقت نیت کریں تو ٹھیک ہے۔ نماز جو ہی مسجد کو آئے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ ظہر کی سنت پڑھ لیے تو بھی کافی ہے، ایسا بھی 2 رکعت پڑھنا ایسا نہیں ہے، بغیر نماز پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ کھڑے ہوئے دونوں پاؤں سیدھا رہنا، دونوں پاؤں سیدھا رہنا قبلے کی طرف، ایسا نہیں رہنا، ایسا نہیں رہنا، سیدھے دونوں دیکھیں ایسے۔ کتنا ڈسٹنس رہنا وہ نہیں آیا، اپنے بھائی کا پاؤں تمہارے بھائی کے پاس سے مل جانا، بازو جو کھڑا ہے ان سے ملو، تھوڑا گیپ ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ قدم سے قدم ملانا، اتنے قریب کھڑے ہونا، ملا کر کھڑے ہونا۔ کوئی نہیں پسند کرتا ہے زبردستی نہیں ملانا، چھوڑو جانے دو۔ اب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کا 2 طریقہ ہے، یا تو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، نہیں تو اکیلے پڑھتے ہیں۔ پہلے امام کے پیچھے کا بولتے ہیں، امام جب کھڑے ہو گئے تو بولیں گے صفیں سیدھی کرو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، صفیں درست ہو تو نماز بھی درست ہوتی ہے، ایسا اللہ کے رسول بولتے تھے، ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مقرر کرتے، 3 صف تمہیں دیکھو، 3 صف دیکھو، سب دیکھتے ہیں، ہاں صفیں ٹھیک ہے ہوگی، حضرت عمر نماز شروع کرتے، اتنا اہتمام۔ امام صاحب اللہ اکبر، اب ہمیں اللہ اکبر بولنا، امام صاحب کے ساتھ نہیں بولنا، امام بھی اللہ ہمیں بھی اللہ، ارے انتظار کرتے رہنا، اللہ اکبر۔ اب ہم لوگ اللہ اکبر، امام ہاتھ باندھنے کے بعد ہمیں تکبیر باندھ کے ہاتھ باندھنا، ان سے پہلے بھی نہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا، ہاتھ اٹھانا ایسے۔ یہ سب دیکھو نماز کا طریقہ خیال نہیں کرتے لوگ، پیٹ تک اٹھاتے نہیں جی، کندھے تک نہیں تو کان تک، ایسے دونوں ہتھیلی اندر کی قبلے کی طرف، ایسے بھی نہیں ایسے بھی نہیں۔ خیال کرو، صحابہ سب نوٹ کر کے بتائے، ایسا ایسا ایسا۔ ہم لوگ اپنے مرضی کی نماز پڑھتے، اللہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھنا، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، اور احناف کے یہاں یہ طریقہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث آئی، محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، ورنہ سب حدیثیں ابن خزیمہ میں ہیں کہ اللہ کے رسول سینے پر ہاتھ باندھے۔ اب سینے پر ہاتھ باندھے تو ایسے بھی سینے پر ہوتا، ایسے بھی ہوتا، ایسے بھی ہوتا، لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ بہرحال جیسے بھی ہاتھ باندھنا چاہیے، اگر کسی کو تکلیف ہے ہاتھ نہیں باندھا تو نماز ہوتی۔ اب امام صاحب جب ہم بولے ثنا پڑھتے ہیں، امام صاحب ہم بھی ثنا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی بین خطایا، مشہور ثنا ہے۔ ابو ہریرہ پوچھے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اللہ اکبر بول کر ذرا دیر خاموش رہتے نا آپ کو، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نا؟ ہاں جی، دعا پڑھتا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، پوری دعا پڑھے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں پڑھاتے ثنا سبحانک اللہم، اب نماز میں بھی ثنا سبحانک اللہم، ثنا بولنا نہیں. وہ پیسے بہت سارے لوگوں کو میں سنتا بازو پڑھتے نا ثنا سبحانک اللہم، ارے ثنا بولنا نہیں، سبحانک اللہم سے شروع کرنا پڑھنا. اب امام جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھتے ہونا، ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھ لیے، کوئی بات نہیں، پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عبادہ بن صامت کی حدیث ایسی ہے اور دوسری حدیثیں بھی ایسے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے، اور ہر نماز میں اکیلے پڑھے تو بھی، امام کے پیچھے پڑھے تو بھی. اب امام جب ولضالین کہتے ہیں، ہم بھی ولضالین کہا کہ امام آمین بولتا ہے تب ہم لوگ آمین بولنا. ابھی ولضالین ہمیں آمین شروع کر دیا، اس کے بعد امام صاحب آمین بولتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام جب ولضالین بولے تم بھی آمین بولو. امام بھی آمین بولتے، فرشتے بھی آمین بولتے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. دیکھو، اس لیے آمین بولتے وقت اس کا خیال کرنا، ذرا سا رکنا. امام جب آمین ہمیں بولنا، اس سے معلوم ہوا کہ امام زور سے آمین بولنا. بہت سارے امام آمین زور سے بولتے ہی نہیں، وہ بولتے ہاں صاحب ضروری آمین بولنا. اور دوسری بات یہ، بڑے رہتے بھی آمین بولنا، چھوٹے رہتے بھی آمین بولنا. لوگ کیا سمجھ گئے، وہ 11-12 سال تک آمین بولنا، اس کے بعد آمین بولنے کا نہیں سمجھ گئے. رے 60 سال کرے 70 سال کرے تو آمین زور سے بولنا جی. بہت سارے لوگ بولتے نہیں آمین زور سے. سنت جی، اللہ کے رسول سکھائے، مسجد سے آواز نکلتی تھی آمین کی. عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں مکے میں نماز پڑھتے تھے تو آمین گونجتی تھی. یہ سب حدیثیں آئی ہیں. آمین سب بولنا، اتنی بڑی دعا نہیں لیتے اللہ کی. آمین آہستہ بولتے، نہیں بولنا ویسا، زور سے بولنا. یہ ہو گیا. اس کے بعد جب امام صاحب پڑھ لیے، اب رکوع کو جاتے ہیں. امام صاحب رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ویسے ہاتھ اٹھانا یہ نہیں چلتا. سب ایسے ہی اتنا اٹھائے نہیں، ایسے اٹھانا ہاتھ، اس کا خیال کرنا. انگلیاں کھلی ہیں، دیکھو ایسے بھی نہیں ہے، انگلیاں کھلی ہیں، اس کا خیال. رکوع میں جاتے وقت گئے، یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہنا، گھٹنے کو پکڑنا، اور شروع سے آخر تک سجدے کی جگہ دیکھنا. نماز پڑھتے وقت تشہد کو بیٹھے تو انگلی کی جگہ دیکھنا، باقی پورا وہیں دیکھتے رہنا. پرسوں بھی بولا میں کو چاہیے کہ ساتھ یہ. اب اس میں کیا خیال کرنا، یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہنا، گھٹنے کو پکڑنا. ایک دوسرا ہاتھ سیدھا رہنا، ایسے نہیں رہنا، ایسے نہیں رہنا، سیدھا رہنا. گردن پیٹھ سب برابر رہنا. بہت سارے لوگ بہت عاجزی میں جھک جاتے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف. سر سے لے کر پیٹھ تک برابر سب رہنا، اور دیکھتے رہنا سجدے کی جگہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کم سے کم 3 بار بولنا، بولتے رہنا. اس کے بعد جلدی نہیں بولنا، سبحان ربی سبحان ربی ایسے نہیں بولنا. اللہ کی تعریف کرتے ایسا بولتے نہیں بولنا. سبحان ربی العظیم ایسا بولنا. 3 بار کم سے کم بولنا. جب اٹھتے ہیں پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب امام کے پیچھے ہیں، ہم کیا بولنا، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے. زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ٹھیک ہے، لیکن شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ مبارک پوری رحمۃ اللہ بولتے نہیں، امام کے پیچھے پڑے تو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولنا، ربنا لک الحمد بھی بولنا، دو بھی بولنا. علماء کا اختلاف ہے، بہرحال جو بھی آپ بول لیتے کوئی بات نہیں. یہ ہوا رکوع سے اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہونا،
جلدی سے سجدے کو نہیں جانا۔ اب امام صاحب سجدے کو گئے، پیشانی زمین میں رکھ دیے، تب تک ہمیں کھڑے رہنا۔ جب دیکھ لے کہ امام صاحب سجدے میں گئے، اب ہم لوگ سجدے کو جانا، ان کے ساتھ نہیں جانا۔ بخاری میں ایسی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دوسروں کی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چکتا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ دیتے، کھڑے رہتے، جلدی نہیں کرتے۔ سجدے کو جاتے وقت 7 چیزیں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنا، یہ پیشانی بھی ناک 1، 2 ہاتھ 3، 2 گھٹنا 5، 2 پاؤں 7۔ سجدے کے اندر انگلی ایسے رہنا، کھلی نہیں رہنا، یہ، اور یہاں رہنا انگلی، سر سے باہر نہیں جانا، آنکھ کے پاس رہے، کچھ بھی رہے، چھپانا نہیں چہرے کو، بہت سارے لوگ چھپا لیتے، نہیں، بچے کرتے وہ، سیدھی انگلیاں رہنا، ایسے رہنا، ایسے نہیں کرنا سجدہ، اندر کچھ رکھا ایسے نہیں رہنا، اس کا خیال کیجئے۔ اب اس کا اتنی باتوں کا خیال کرنا، پیشانی بھی ناک بھی زمین کو لگنا، زمین بولے تو نیچے، وہ حسیر رہتے بھی، کارپیٹ رہتے بھی، شتن کل بھی۔ 2 ہاتھ ایسے سیدھے سیدھے رکھتے وقت اس کو کھولنا، پیٹ کو نہیں لگنا، یہ دونوں ہاتھ۔ عورتیں چھوٹا سجدہ کرتے نا، ویسے نہیں کرنا، ان کے لیے بھی نہیں کرنا، ان کو بھی ایسی سجدہ کرنا، ایسا رکھے، اور یہ ہاتھ کونی دونوں یہ کرتے وقت ہاتھ ایسے نہیں ہونا، یہ ہاتھ ایسے ہی رہے گا، اس کا خیال کرنا۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین کو لگنا، بعض لوگ ایک پاؤں ایسا کرتے، ایک لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ تو دونوں پاؤں ایسا ڈال لیتے، نہیں ہوتا، تماس ہوتی نہیں۔ یہ 7 چیزوں کا رکھنا ضروری ہے زمین کے اوپر، لہٰذا یہ سب غلط کام کرتے ہیں، سجدے کے اندر دونوں ہاتھ ایسے ڈال لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے اٹھتے ہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ صاحب زمین پر لگنا، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے دونوں ہاتھ، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ دونوں ہاتھ ایسے رہیں گے، یہ ایسے کھولنا، دونوں ہاتھ ایسے نہیں کرنا سجدہ، یہ دونوں ہاتھ کھلے رہنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم 3 بار یہ کرے۔ پیشانی یہ گھٹنا، پاؤں کا حساب ایسا ہے، یہ دونوں پاؤں کی انگلیاں ایسے لگنا، چاہے تو اسے ملا سکتے، یہ یڑی، نہیں تو ایسے دیکھیے، یہ ہے صحیح طریقہ، پاؤں کی انگلیاں دیکھیے، موڑنا، کچھ لوگوں کو ہوتا نہیں ایسا کرتے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں، اس کا خیال کیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف، اٹھنے کے بعد بھی اس پاؤں پر بیٹھنا، بائیں پاؤں پر، اور یہ پاؤں کھڑا رکھنا، دیکھیے یہ پوری انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ اس کو بولتے ہیں کہ سب 7 چیزیں زمین پر لگی۔ تشہد کو بیٹھے تو ہاتھ یہاں بھی رکھ سکتے، یہاں بھی رکھ سکتے، یہ پورے انگلی بند کر لیتے، یہ ایسے، اور یہ انگلی ایسے رہتی، نہیں تو ایسے، یہ ایسے رکھنا۔ ابو داؤد کے حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول اشارہ کرتے تھے، اشارے کا مطلب ایسا نہیں ہے، بعض لوگ ایسا کرتے، یہ نیچے اوپر اٹھانا ہے، اشارہ ایسے۔ ابو داؤد میں ہے حدیث، صحیح حدیث ہے، کوئی ایسا کرتا ہے اس کو انگلی ہلانا، اتنا طریقہ، یہ کچھ نہیں کرنے کا، یہ ہاتھ تو ایسے ہی رہنے کا، یہ کھلا رہے گا،
اور یہ انگلیاں بند رہیں گی، اتنا خیال کرنا۔ دوسری رکعت کو اٹھے ذرا دیر سے اٹھنا، امام صاحب کھڑے ہو گئے، اتنا یقین ہونے کے بعد سجدے سے اٹھنا، جلدی نہیں اٹھنا، امام کے ساتھ نہیں اٹھنا۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے بنایا گیا ہے امام جو کر کے بتاتے ویسا کرو، ابھی کر کے بتا ہی نہیں ویسا کرنا شروع کر ڈالے، نہیں چلے گا۔ اتنی باتوں کا خیال کرنا۔ جب آخری تشہد کو بیٹھتے فجر کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہاں 2 سجدے کے درمیان دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، 5 دعائیں 6 دعائیں ہیں، وہ دعا کرنا چاہیے، جلدی دوبارہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، ضرور اس کو کرنا چاہیے۔ پہلا تشہد تو ایسا بیٹھیں گے ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں۔ دوسرے تشہد کو بیٹھتے وقت یہ پاؤں نکال دینا، یہ پاؤں نکالیں، نکال کے ادھر نہیں چھوڑنا، اس کو ادھر کر لینا۔ بازو والے کو تکلیف نہیں ہوتی، ادھر کر دیے تو بازو والا کیسا بیٹھے گا، اس کی جگہ اتنے لے لیا، یہ پاؤں ایسے رہے گا، دیکھیے، اور یہ پاؤں انگلیاں کھڑے رہیں گے۔ تشہد کا باقی طرح کا ویسے ہی ہے، اتحیات اور درود اور دعا، اس کا خیال کیجیے، یہ پاؤں کی انگلیاں ایسا رہیں۔ دونوں تشہد میں فرق، سلام پھیرے، امام صاحب دونوں سلام پھیر دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہمیں پہلا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ۔ امام صاحب السلام علیکم اللہ، ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، 2 سلام بھی پھیر دیے امام صاحب، اب ہم کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں یہ تو امام کے پیچھے پڑھے تو ایسا، اکیلے پڑھے تو بھی ایسی سب چیزیں، البتہ وہاں امام نہیں نا، آپ جلدی نہیں کرنا، امام ذرا لیٹ سے پڑھتے جلدی جلدی پڑھیں گا، ایسا نہیں کرنا، آپ کو چاہیے کہ نماز کا پورا خیال کریں، ایسا پڑھتے ہیں نماز، اللہ کو پیاری نماز چاہیے، نبی کریم کی نماز، یہ ایک نماز سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس لیے نماز جلدی نہیں کرنا۔ ایک صحابی پڑھے 3 بار پڑھے، اللہ کے رسول بولے تمہاری 1 رکعت بھی نہیں ہوئی، جلدی جلدی پڑھتے، جاؤ پڑھو جاؤ پڑھو جاؤ پڑھو، ایسے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے، سب سے خراب چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ پوچھا اللہ کے رسول نماز میں کیا چوری ہے؟ اللہ وہ جی رکوع برابر نہیں کرتا، سجدہ نہیں برابر کرتا، جلدی جلدی کرتا، انہیں سب سے بڑا چور۔ ہاں اب کون کون چور ہیں دیکھ لو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں چور، دیکھ لینا چاہیے صاحب۔ ارے مجھے اللہ کے رسول چور بولے ہیں بھائی، اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے نا۔ باقی جو کچھ ہے سلام پھیرنے کے بعد تسبیح پڑھنا ہے، فلاں پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں نماز کے علاوہ ہیں، ان کا ثواب ہے، ان میں کچھ بھی ہم غلطی کرے تو نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، سجدے کو گئے، رکوع کو گئے، کچھ بھی ہوا، ہوا نکل گئی، اب کیا کرنا؟ ناک پکڑ لینا، حدیث میں بھی آیا، نہیں تو بھی پرواہ نہیں، خون نکل گا وہ سمجھتے لو، ناک پکڑ کے نکل جانا، اندر سب سے ادھر سے ادھر سے گھس کے جا کے وضو کرنا، وضو کر کے شروع سے نماز پڑھنا۔ 2 رکعت کے بعد نا وضو ٹوٹیا میرا، وہ 2 رکعت ہے، اب بھی 2 رکعت، بھائی ایسا نہیں چلے گا، وضو ٹوٹا نماز گئی، جا کے وضو کرنا، وضو کر کے پھر کیا کر، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو پیچھے سے ایک آدمی کو پکڑ کے امام بنا کے وہ جائیں گے، وضو کریں گے، وہ پیچھے پڑیں گے اور یہ امام بن جائیں گے، ایسا ہوگا۔ تو اگر وضو ٹوٹ گیا تو شرمانا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے تو پڑھتے رہتے، شرم آتی، بھائی کیسا جانا، لوگ کیا کریں گے، ہنسیں گے نا، اس میں سب ہنسنا، شرم نہیں کرنا چاہیے، سب دین کی بات ہے، عمل کرنا چاہیے اس پر، یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سے ہوتا تھا، کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کرتے تھے۔ عورت کو بھی چاہیے، نماز شروع کری، خون آنا شروع ہو گیا، فوراً نماز توڑ دینا، روزہ توڑ دینا، تشہد میں بیٹھی ہے، درود پڑھنے لگی، یہ اللہم صلی علی محمد، خون نکلا، توڑ دینا نماز، ہاں اتنی نماز پڑھ لی نا، اب بیچنا شروع ہوا،
پوری نماز نہیں، فوراً نماز توڑ دینا، توڑ کے پھر اس کے بعد جب صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، نہا کے نماز وہاں سے شروع کرنا۔ یہ جو 5-6 دن کی نماز اللہ نے معاف کر دیا۔ روزہ تو رکھنا پڑے گا جو چھوڑ دیے۔ تو اس طرح نماز کی یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ ان پر غور کیجئے، اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کا خیال کریں۔ صفوں کے تعلق سے ایک بات ہے کہ پوری صف مکمل ہونا، پھر اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد دوسری۔ عورتوں کے متعلق معلوم ہوا کہ 3 عورت ادھر، 4 عورت ادھر، بیچ میں جگہ نہیں، نماز ہوتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملا کر رکھے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ سب کو ملائے، پورے لوگ کھڑے ہو گئے مسلسل، سب کو کاٹے، بیچ میں ایک آدمی کی جگہ ہے، ادھر 9 آدمی ادھر 9 آدمی، بیچ میں یہ کاٹے سب کو۔ اللہ کاٹے گا تم کو، تمہارے رشتہ کاٹے گا، تمہارا روزی کاٹے گا، تمہاری زندگی کیا کاٹے گا معلوم نہیں، اس لیے اس کا خیال کرنا۔ یہ ایک آدمی کی بھی جگہ ہے تو اسے پر کر کے دوسری سب بنانا، اس کا خیال کرنا۔ وضو کر کے دوڑ کے آ کے امام کے ساتھ نہیں ملنا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ جب تم آتے ہو تو اطمینان کے ساتھ آؤ، جو مل گئی نماز پڑھو، جو نہیں ملی باقی اسے پوری کرو۔ تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ امام صاحب کے پاس آئے ہم لوگ، امام صاحب 2 رکعت پڑھ لیے، باقی 2 رکعت ظہر کے ہمارے 2 رکعت پہلے ہو، اور امام صاحب کے آخری 2 رکعت ہمارے پہلی 2 رکعت۔ ہم کو چاہیے کہ باقی کے 2 رکعت پڑھیں۔ وہ کیسا پڑھنا؟ سورہ فاتحہ پڑھے تو بس ہے، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح اتنی باتوں کا خیال کرنا امام کے ساتھ نماز پڑھتے وقت۔ آتے ہی امام صاحب سجدے میں ہیں، ہم کو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، سجدے میں چلے جانا۔ سجدے سے اٹھ کر امام صاحب کھڑے تو اب ہم اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم آؤ مسجد کو تو امام جس حالت میں تم بھی اس حالت میں ہو جاؤ۔ اگرچہ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس حالت میں بھی آتے اللہ اکبر، تشہد میں کیا تشہد میں، سجدے میں ہے کیا سجدے میں، رکوع میں ہے کیا رکوع میں، لیکن یہ رکعت نہیں ہے، یہ رکعت پوری کرنا ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے القیامت کے دن ہماری نمازوں کا بہت ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اگر صاف ہے، مکمل ہے تو پھر ساری باتیں آسان ہو جائیں گی۔ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، سب کام غلط ہو جائیں گے۔ اس کا خیال کیجئے، اللہ توفیق دے۔ یہ چند باتیں میں نے جلدی میں بتا دیں، اس لیے اس کا خیال جو کچھ کہہ سکا اتنا کہہ دیا۔ نماز ٹوٹنے کی بھی بات بتا دی، نماز میں بات کر دیے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں کھانا پینا جائز نہیں، البتہ دانت وغیرہ میں کچھ بھی لگا ہے وہ نگل گئے تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کھانا پینا وہ جائز نہیں ہے، بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی سلام بولے تو وعلیکم السلام نہیں بولنا چاہیے، البتہ دیکھنے کے واسطے سجدے کی جگہ دیکھنا، کوئی ضروری ہوا تو ادھر ادھر دیکھ لے تو کوئی بات نہیں۔ نفل نماز میں ادھر ادھر کوئی نگاہ گئے تو پرواہ نہیں، لیکن فرض میں سجدے کی جگہ ہی دیکھتے رہنا، تشہد کے وقت انگلی کو دیکھتے رہنا، یہ ساری باتیں حدیث کے اندر آتی ہیں، ان کا خیال کیجئے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے وضو کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ غلطی جو کچھ ہو گئی پرانے زمانے میں اس سے پہلے، اللہ ان نمازوں کی غلطی کی اصلاح فرما کے ان نمازوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو دائم اور قائم رکھے صحیح طریقے پر۔ وآخر دعوانا